السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی چلا کلاس شروع کر دیں، کیونکہ آپ کو کچھ پوچھنا بھی ہوگا، بہت سارا کچھ آپ کو سوال کا وقت بھی دینا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ تو کل جو بات آئی تھی وہ میت کو نہلانے کی بات آئی تھی، کہ نہلانے کا طریقہ، غسل کا طریقہ۔ میت کو کفنانے کے طریقے کو سمجھنے سے پہلے کچھ مسئلے سمجھ لیے جائیں جس میں عموماً لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے، اور ایک ایمان والے کی شان ہے کہ وہ اتنا کرے جتنا اس کو کہا گیا ہے۔ اپنی طرف سے زیادہ کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا یہ قطعاً درست نہیں ہے اور بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ لہذا میت کو نہلانے کے بعد بعض علاقوں میں میت کے بالوں میں کنگھی کی جاتی ہے، کنگا وغیرہ کیا جاتا ہے، تیل لگایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا میت کے بالوں میں کنگھی نہیں کرنا ہے اور نہ ہی تیل ڈالنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ناخون زیادہ بڑے ہیں تو ناخون بھی نہیں کاٹنے ہیں۔ اسی طرح کہیں کے بال اگر زیادہ بڑے ہیں اور وہ بالوں کو صاف نہیں کرنا ہے، کاٹنا نہیں، جس طرح ہیں بس اسی طرح سب کو رہنے دیں۔ ہاں البتہ کسی کے ناخنوں پہ نیل پینٹ لگا ہے، نیل پالش لگی ہے، تو اگر وہ ممکن ہو اس کا کھرچنا تو کھرچ دے، اور اگر کھرچنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہو رہا ہے، تو اس کو اسی حالت پہ چھوڑ دیں اور نیل پالش سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کہاں پر کون سے اسٹیشن پر موت کا سامنا ہو جائے۔ اور نیل پالش اور نیل پینٹ سے تو بہت زیادہ نماز اور وضو وغیرہ میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے۔ البتہ ناخنوں کو اگر رنگنا ہے تو مہندی سے رنگا جائے، مہندی لگا لی جائے۔ پہلے ست چلا کرتا تھا بہت زیادہ کلر لانے کے لیے، لیکن اب تو مہندی کے بہت سارے قسمیں آ رہی ہیں۔ بہرحال ناخنوں کو مہندی سے رنگ لینا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی میت کے ناخن پر پینٹ لگا ہے تو اس کو کھرچنا اگر ممکن ہے تو کھرچ دیں۔ اسی طریقے سے میت کے غسل دینے والے جو ہوں وہ میت کے رشتہ دار، ورنہ کوئی دیندار عورت، ایسا نہیں ہے کہ فلاں دے دو فلاں دے دو، نہیں، میت کا کوئی رشتہ دار ہو سب سے بہتر ہے، اور اگر رشتہ دار نہ ہو تو کوئی نیک خاتون ہو جو غسل دیں۔ اور اس سلسلے میں آپ سب کلاس پڑھ رہی ہیں، کلاس لے رہی ہیں، دینی کلاس ہے، اور آپ نے میت کو غسل دینے کا طریقہ سمجھ لیا ہے، تو اب ایسی صورت میں آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اگر غسل دے سکتی ہیں تو غسل دیں، کیونکہ بہت سے ناواقف لوگ غسل دینے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو ضروری نہیں ہوتے، وہ بھی کر گزرتے ہیں۔ آپ غسل دیں گی
تو صحیح طریقے سے دیں گے، دوسرا لوگوں کو ایک سیکھ ملے گی۔ لیکن عام طور پہ ہماری مائیں ہمیں اس سے روک دیتی ہیں، بلکہ بڑے بوڑھوں کا تو خیال ہی یہ بن چکا، ان کا یقین ہی یہ بن چکا ہے کہ میت کو غسل جو ہے وہ کنواری بچیاں نہیں دیتی بلکہ شادی شدہ عورتیں دیتی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ بھی غسل دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال بہتر یہ کہ میت کا رشتہ دار غسل دیں، اگر رشتہ دار نہ ہو تو کوئی بھی دیندار اور نیک عورت غسل دے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو بیوی کا اپنے شوہر کو نہلانا اور کفنانا درست اور جائز ہے، کیونکہ شوہر کے انتقال ہو جانے کے بعد بیوی کو 4 مہینے 10 دن کی عدت کرنی ہوتی ہے۔ وہ 4 مہینے 10 دن سے پہلے کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ گویا کہ ابھی اس کا میاں بیوی والا رشتہ باقی ہے، لہذا بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے، نہلا بھی سکتی ہے اور کفنا بھی سکتی ہے۔ اس کے اپوزٹ اگر بیوی کی وفات ہوئی ہے، بیوی کا انتقال ہوا ہے، تو شوہر کو اپنی بیوی کا بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں ہے، کیونکہ بیوی کے انتقال ہوتے ہی اس کا جو میاں بیوی والا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب وہ اس کے لیے غیر محرم ہو گئی، لہذا اب وہ اس کو نہ ہاتھ لگا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، البتہ دیکھ سکتا ہے یا کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس میں بعض لوگ یہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر غسل دے سکتا ہے، اور اس سلسلے میں حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کے انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو غسل دیا۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ اصل تاریخ میں اور سیرت میں اور حدیث میں یہ آیا کہ حضرت علی نے غسل دیا سے مراد غسل کا انتظام فرمایا ہے، غسل نہیں دیا ہے۔ لہذا اگر کسی کے بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا، غسل نہیں دلا سکتا۔ اسی طریقے سے سب سے اہم بات یہ سمجھ لی جائے کہ اگر نہلاتے وقت میت کے اندر کوئی نئی چیز دیکھی جائے، اچنبے کی چیز دیکھی جائے، کوئی عیب دیکھا جائے تو اس کو ہرگز کسی سے نہ کہیں۔ خدا نخواستہ موت سے اس کا چہرہ بگڑ گیا، ٹیڑھا ہو گیا، چہرہ کالا پڑ گیا، جسم بھاری ہو گیا، یا اس کے بدن میں جوئیں پڑ گئیں، یا جو ہے اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، تو اس کا بالکل چرچا نہ کریں، یہ سب ناجائز ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ مردوں کو اگر برا کہو گے تو ایسی صورت میں اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی۔ اسی طریقے سے میت کو غسل دینے والے کو بھی بعد میں غسل کر لینا چاہیے۔ یہ اردو کا چاہیے فرض کے لیے بھی بولا جاتا ہے، واجب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیے، ہمیں وتر بھی پڑھنا چاہیے، یہ فرض کے لیے بھی بولا جاتا ہے، واجب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، سنت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مستحب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن سب کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے۔ لہذا میت کو غسل دینے والی کو بعد میں غسل کر لینا یہ مستحب ہے، اور مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو۔
یہ عوام میں اور بعض مرتبہ عورتوں میں یہ بات خوب مشہور ہے کہ میت کو جو غسل دے اس کو بعد میں غسل ضرور کرنا چاہیے. وہ غسل فرض سمجھتی ہیں، گویا کہ یہ سمجھتی ہیں کہ جس نے بھی میت کو غسل دیا وہ گویا کہ ناپاک ہو گیا. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ میت کو غسل دینے والی کو غسل کرنا مستحب دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ فطری طور پہ اس کے گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے مردے کو اٹھایا ہوتا ہے اور اس کا دل گھبرایا ہوتا ہے. دوسرا، میت کو غسل دیتے وقت اس کی کچھ چھینٹیں اپنے بدن پر پڑتی ہیں، اگرچہ وہ چھینٹیں ناپاک نہیں ہوتی ہیں لیکن وسوسے پیدا ہو جاتے. تو اس وسوسے کے خاتمے اور گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے شریعت نے غسل دینے والی کو بعد میں غسل کر لینے کا حکم دیا، اور یہ حکم مستحب ہے. کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں. اب آتے ہیں ہم میت کو کفن دینے کے طریقے کے طور. تو آپ کو میں نے میت کے کفن دینے کے طریقے میں سمجھانا ہے، اور سب سے پہلی بات یہ سمجھانی ہے کہ جس طریقے سے میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ شریعت کے اس حکم کو کہتے ہیں جس کو کوئی ایک کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، اور کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہ کے مستحق ہوں گے، گناہ کے حقدار ہوں گے، سب گناہ گار. تو میت کو غسل دینا بھی فرض کفایہ ہے، اور میت کو نلہانے کے بعد اس کو کفن دینا بھی فرض کفایہ ہے. اب جو کفن کون دے؟ بہتر یہ ہے کہ میت جو مال چھوڑ کر گیا ہے وہ کفن اس کے پیسوں سے خرید کر آیا جائے. یہ شریعت کا حکم. یہ ہم نے بنا رکھا اپنی طرف سے کہ وہ میکے کی طرف سے آتا ہے یا سسرال کی طرف سے آتا ہے یا جیٹ دیتے ہیں یا نندوئی دیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ کفن جو ہے میت نے اگر مال چھوڑا ہے تو اس کے مال سے کفن دیا جائے گا، اور اگر مال نہیں چھوڑا ہے تو ایسی صورت میں جو بھی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، کسی پر کمپلسری اور ضروری اور لازمی نہیں ہے. تو عورت کو کفن دینے میں 5 کپڑے مسنون ہیں، یعنی عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے. اس میں سے کیا کیا ہیں؟ ایک ہے لفافہ یا چادر. کے لفافہ یا چادر جو میت کی ہائٹ اور قد سے 1 ہاتھ لمبی ہو. میت کی جو ہائٹ ہے، جو اس کا قد ہے، اس سے 1 ہاتھ لمبی، 1 میٹر سے زائد یا 1 میٹر لمبی ہونا چاہیے. اسے لفافہ کہتے ہیں یا چادر کہتے ہیں. دوسرا ہے ازار. ازار جو سر سے پاؤں تک ہوگا. ایک چادر ہوگی جیسے یہ، اس کو ازار کہیں گے، جو سر سے پاؤں تک ہوگی. تیسرا ہے کرتا. کرتا یا جمپر کہہ لیں، یہ بھی ایک چادر ہی ہوتی ہے. یہ جو ہے کاندھوں سے لے کر ٹخنوں تک رہے. جو ٹخنے، جو پیروں کے پاس ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ ٹخنے کہلاتے ہیں. کاندھوں سے لے کر یہ ٹخنوں تک ہوگا، اسے کرتا کہتے. چوتھا کپڑا ہے سینہ بند، جو سینے سے گھٹنے تک یا ناف تک، یا بہتر ہے کہ پنڈلیوں تک، یہ جو ہے سینہ بند ہے. پانچواں ہے سر بند، جس کا نام سر بند ہے یا اوڑھنی کہہ لو. یہ تقریباً 3 ہاتھ لمبی ہونا چاہیے، قریب 3 ہاتھ لمبی کا مطلب ہے 3 میٹر ہو کر. تو یہ 5 کپڑے ہو گئے، یاد رکھیے گا. پہلا لفافہ یا چادر، دوسرا ازار، تیسرا کرتا، چوتھا سینہ بند، اور 5واں سر بند یا اوڑھنی. یہ 5 کپڑے. اگر کوئی 5 کپڑے میں کفن نہ دے بلکہ 3 ہی کپڑوں میں، اور 3 کپڑے مراد ازار، چادر اور اوڑھنی میں کفن دے دے تو بھی درست ہے.
اور اتنا کفن کافی ہو جائے، لیکن سنت 5 کپڑے، 3 کپڑوں سے کم ہیں اور اس میں کفن دیا جائے، 2 میں دیا جائے، 1 میں دیا جائے تو مکروہ ہے اور برا ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو 3 سے کم کپڑوں میں بھی کفن دینا درست ہے۔ کفن میں سب سے اچھا کفن سفید کپڑے کا ہے، سفید کپڑے ہونا چاہیے۔ نیا اور پرانا برابر ہے، چاہے وہ نیا ہو چاہے پرانا ہو۔ جیسے کہ بعض لوگ حج یا عمرے پر جاتے ہیں تو وہاں پر احرام کا کپڑا جو ہوتا ہے اس کو آب زمزم سے دھو کر لے آتے ہیں اور رکھا رہتا ہے، اور ان کے رشتہ داروں کو پھر اسی احرام کے کپڑے میں کفن دیا جاتا ہے، تو جائز ہے، درست ہے۔ نیا ہو پرانا ہو برابر ہے۔ مردوں کے لیے خالص ریشمی یا رنگین کپڑے کا کفن مکروہ ہے، اور عورتوں کے لیے سنت تو سفید ہی کا کفن ہونا چاہیے، سفید کپڑے کا کفن ہونا چاہیے۔ لیکن کسی عورت کو کوئی انجانے میں رنگین کپڑے میں کفن دے دے تو بھی یہ جائز ہے۔ سب سے اہم بات یہ سمجھی جائے کہ کفن میں کوئی کپڑا سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض عورتیں سلنے بیٹھ جاتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ البتہ کرتا جو ہوتا ہے، کرتا جو شولڈر یعنی کاندھوں سے ٹخنوں تک جو ہوتا ہے اس کو اس کے جو ہوتی ہے اس کو ڈبل کر لیں۔ ڈبل کرنے کے بعد اس کو یہاں سے بیچ میں ڈبل کرنے کے بعد یہاں سے اتنا کاٹ لیں، اتنا اس کو کاٹ لیں یا گلا نما کاٹ لیں تاکہ وہ گردن میں ڈال کر کرتے کی طرف پہنایا جا سکے۔ سینہ نہیں چاہیے، بعض خواتین سینے بیٹھ جاتی ہیں باقاعدہ، یہ سینہ مکروہ ہے، صرف درمیان سے کاٹ لینا چاہیے۔ اب یہ کپڑے آپ نے سمجھ لیے تو اب سمجھیے گا، پہلے عورت کے کفن کے لیے پہلے چادر بچھا لیں، سب سے اوپر چادر بچھائیں، پھر اس کے اوپر ازار، پھر اس کے اوپر سینہ بند، اور اس کے اوپر کرتا بچھائیں۔ کرتا پہنانے کے بعد، کیونکہ سب سے اوپر کیا ہے؟ کرتا ہے، پہلے کیا رکھا ہے؟ ازار بچھائی، اس کے اوپر سینہ بند اور اس کے اوپر کرتا بچھایا۔ تو اب میت کو لا کے اس پہ جب لٹائیں گے تو میت کو اس پر لٹا کر کرتا پہنائیں گے۔ کرتا پہنانے کے بعد اس کے سر کے بالوں کو 2 حصوں میں کر کے، 2 حصوں میں 2 چھٹیوں کی طرح کر کے، چھٹیاں باندھی نہیں ہیں بلکہ بالوں کو 2 حصوں میں کر کے اس کے سینے کے اوپر ڈال دیں گے۔ پھر جو سربند یعنی اوڑھنی ہے اس کو اوپر سے ڈال دیں، اوپر سے بس اس طریقے سے ڈال دیں۔ اس کے بعد سینے بند کو سینے کے اوپر بغلوں سے نکال کر، یہ یہاں پر بچھا ہوگا تو سینے کے اوپر ڈالنا ہے اور بغلوں سے نکالنا ہے۔ تو پہلے لیفٹ رکھ دیں گے اس طریقے سے، پھر اس کے بعد جو ہے رائٹ آئیں گے، تو یعنی سیدھا جو سرا ہے جو اوپر رہے گا، گھٹنوں کے نیچے تک لپیٹ دیں گے، پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف، پھر اس کے اوپر ازار، پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف، پھر کسی کپڑے کی دھجی یا پٹی سے سر اور پیر کی طرف کفن باندھیں، سینہ بند ازار کے اوپر بھی باندھا جا سکتا ہے، ازار کے اوپر بھی باندھ سکتے، یا سارے کفنوں کے اوپر سینہ بند لپیٹنا بھی درست ہے۔ کفن دینے کے بعد میت کو رخصت کریں، مرد حضرات جو ہے نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دیں۔ اب اس میں یہ سمجھا جائے جو شخص جس شہر میں انتقال اور وفات پایا ہے اس کو وہی دفنانا بہتر ہے، دوسری جگہ لے جانا مناسب۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہیے۔ ہاں جی ندیم اختر بول رہا ہوں۔ جی ابھی بعد کیا کوئی بات ہے، کوئی ضروری بات ہے یا میں بعد میں کال کروں؟
تو ابھی تھوڑی دیر میں بات کریے، میں کلاس لے رہا ہوں، اور ابھی آپ کو بتاتا ہوں بعد میں، اور ضروری مسئلہ ہو تو پوچھ لیجیے۔ ہاں پوچھیں۔ دیکھیے 40ویں کا کھانا اولن تو 40واں شریعت میں ہے ہی نہیں، دوسرا اگر 40ویں کا کھانا ہے وہ غریبوں کا حق ہے، ان لوگوں سے کہا جائے یہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کھانا بنوایا گیا ہے، آپ لوگ غریب ہیں تو یہ کھانا بھی کھائیے اور 10-10 روپے بھی لے جائیے، اور یقیناً وہ لوگ اس پر راضی نہیں ہوں گے، جب راضی نہ ہوں تو کہہ دیجیے آپ سمجھ لیجیے غریبوں کا حق کھا رہے ہیں، اور اگر کوئی کھا لے تو حرام بھی نہیں، لیکن اس صورت میں حرام ہو جائے گا جبکہ میت کے مال سے بنوایا جا رہا ہو، کیونکہ میت کے مال اور اس کے پیسوں سے 40واں کرایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں میت نے جو مال چھوڑا ہے وہ اس کے بیٹوں کا، اس کی بیٹیوں کا، ان کا حق ہے، اور ان میں سے سب کی اجازت ضروری ہے، اور اگر ان میں کوئی نابالغ ہوا تو یتیم کا مال کھانے کے برابر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ ٹھیک السلام۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس شہر میں انتقال ہوا ہے اس کو وہی دفنانا بہتر ہے، دوسری جگہ لے جا کر دفنانا مناسب۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو کوئی حرج بھی نہیں، مثلا ایسا ہے کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں اور مثلا میں ہی بیمار ہوا اور فیروز آباد میں کوئی بڑا اسپتال نہیں ہے، مجھے لوگ آگرہ لے گئے اور آگرہ اسپتال میں ہی میری دم نکل گئی، موت کا وقت آ گیا، تو ایسی صورت میں چونکہ یہ مجبوری ہے، وہاں پر اجنبی شہر ہے، ہم تو علاج کے لیے لے کر گئے تھے، اب اپنے شہر میں لایا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو اسی طریقے سے کفن میں یا قبر کے اندر، کفن میں بعض خواتین کفن کے اندر یا بعض لوگ قبر کے اندر عہد نامہ آتا ہے یا اپنے پیر کا یا شیخ کا یا مرشد کا شجرا یا اور کوئی دعا رکھنا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کفن پر یا میت کے سینے پر کافور سے یا انگلی کے اشارے سے یا روشنائی سے کلمہ لا الہ الا اللہ یا کوئی دعا لکھنا، اللہ یا محمد لکھنا بھی درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر عہد نامہ رکھنے کا شریعت میں اولن تو حکم نہیں، یہ بعد کی ایجاد ہے، اور عہد نامے میں جو فضیلت لکھی ہے وہ فضیلت بھی من گھڑت ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ اگر رکھنے کا حکم ہوتا تو عہد نامے سے افضل تو پورا قرآن ہے، پورے قرآن کو رکھنا چاہیے، حالانکہ یہ عہد نامہ جو لوگ رکھتے ہیں وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اور جو لوگ منع کرتے ہیں وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ میت جب قبر میں پہنچ جاتی ہے اور اس کی روح کو اس کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے، اور منکر نکیر آ کر پوچھتے ہیں من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ جب وہ تینوں سوال کے جواب اگر وہ صحیح بتا دیتے ہیں تو اس کی روح کو فرشتے عالم برزخ میں علیین میں رکھ دیتے ہیں، اور اگر بندہ تینوں جواب نہیں بتاتا ہے تو بندے کی روح کو لے کر عالم برزخ کے سجین والے ڈپارٹمنٹ میں رکھ دیے جاتے ہیں، اور اس پہ دوزخ جیسے عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ جو بدن ہوتا ہے نا، بدن کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جاتا ہے اور سڑنا اور گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اگر عہد نامہ یا کوئی دعا رکھی گئی ہوگی تو ان میں لکھی ہوئی قرآنی آیات کی یہ توہین ہے۔ ہاں البتہ نبی اور شہیدوں کے جسم ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی پر حرام قرار دیا، یعنی ان کے جسم جو کہ تو ہی رہتے ہیں اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آتی ہے، اس لیے عہد نامہ جو رکھا جاتا ہے بالکل نہیں رکھنا چاہیے قطعاً۔ اس میں عام طور پر جو کفن بیچنے والے دکاندار ہوتے ہیں وہ اپنے نفع کے لیے اس کو پہلے سے ہی، آپ مانگو نہ مانگو، ان کے یہاں پر پہلے سے ہی
وہ رکھ کر آتا ہے. اگر پہلے سے رکھا ہوا آتا ہے تب بھی آپ کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دینا ہے اور عہد نامہ نہیں رکھنا ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ ہم دین کی کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ مانتے نہیں اور کہتے ہیں ارے جا بڑی آئی، ابھی دو دن ہوئے ہیں، ہم سے بھی زیادہ جانتی ہو. بڑی بڑیاں مانتی ہی نہیں ہے، چلنے ہی نہیں دیتی. تو ایسی صورت میں ہمیں ان سے زبان زوری نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر زبان زوری کریں گے تو وہ ہمیں بدنام کریں گی. اس لیے ہمارا کام تو بتا دینا ہونا چاہیے. بتا دیں، بتانے کے بعد اگر وہ نہ کریں، ہٹ درمی اختیار کرے تو ان کی مرضی ہے، وہ کرتے رہیں اور ہماری جو ہے ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہم اپنی ذمہ داری ادا کر چکے. بعض مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں وہ بات مانتے ہی نہیں ہے اور ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا، ہمیں کسی کو کوئی بات دین کی پہنچانی ہے تو بس ہمیں پہنچانی ہے، ہمیں عمل نہیں کروانا ہے. عمل ہم کروا بھی نہیں سکتے، ہم صرف دین کی بات پہنچا دیں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھا دیں، ریفرنس سے قرآن و حدیث کی آیتوں کو پڑھ کر یا کسی کو کوئی کتاب دکھا کر، اگر بندہ پڑھا لکھا ہے تو اس کو وہ دکھا کر مطمئن کر دیا جائے. اگر وہ بندہ مطمئن ہو کر وہ کام کرنے لگے تو اچھی بات ہے، شکر خدا کا کریں. اور اگر وہ سمجھتا نہیں ہے، ہماری بات کو رد پہ رد کرتا چلا جاتا ہے، اپنے من کی کرتا ہے، تو ہمیں ایسی صورت میں غصے میں آنے کی ضرورت نہیں، ایسی صورت میں ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. تو بہرحال یہ چیزیں تھیں جو اس کے متعلق تھی، مسائل سے متعلق تھی. اب دین کے 5 شعبے چل رہے تھے، ہمارے مشہور 5 شعبے تھے، ایمانیات تھے، معاشرت تھے، اخلاق تھے. آج ہم یہ آپ کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے سرکل میں کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے، گاؤں میں ہو یا کالج میں ہو یا ہمارا جو بھی گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ میں کچھ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اور وہ ایک شوق رکھتے ہیں کہ اسلام کو سمجھیں، اسلام کو جانیں، اسلام ہے کیا. اور ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کیا ہے، نمازیں کیا ہوتی ہیں، تو صحیح معنوں میں ہم ان کو ایسا کوئی جواب نہیں دے پاتے جس سے وہ مطمئن ہو جائے. مثلا آپ سے پوچھا جائے نماز کیا ہے، نماز تو عبادت ہے ہماری، بس ہم کرتے ہیں اور اس طریقے سے رکوع کرتے ہیں، اس طرح نہیں. اس کا طریقہ بھئی نماز اس مالک کی عبادت اور پوچھنے کا وہ طریقہ ہے جس کو اللہ کے رسول، مالک کے پیغمبر اور میسنجر نے ہمیں اچھی طریقے کر کے بتایا. اسی پوجا کے طریقے کو نماز کہتے ہیں. بہرحال اسی طریقے سے آپ سے جب کوئی پوچھے دین اسلام کیا، اسلام کو کیا سکھاتا ہے، یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں، یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں، یا تمہارا اسلام کیا سکھاتا ہے، تو اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا جائے گا. بھائی ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے اور بہت اچھا ریلیجن ہے اور بہت اچھا مذہب ہے، کیونکہ یہ اچھی باتیں سکھاتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے. اس کو تفصیل سے بتانا ہے کیا کیا. سارے لوگوں کی بھلائی اور کامیابی اسلام ہی میں ہے، کیونکہ اسلام سچا مذہب ہے. وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس پوری دنیا اور سنسار اور کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، وہ پاک ہے، بے عیب، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ساجھی نہیں، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور پیغمبر اور رسول اور میسنجر ہیں، جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی اور گائیڈنگ کرنے کے لیے ان کو بھیجا. قرآن مجید، پوتر ہولی قرآن جو ہے وہ جو ہے اللہ کی کتاب ہے. اس میں اللہ کے حکم ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے پیغام ہیں. اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اسی طریقے سے مل جل کر رہیں، امن و شانتی کے ساتھ رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی نہ کریں، بڑوں کی عزت اور سمان کریں اور چھوٹوں پر
شفقت اور محبت کریں. یہ شفقت کی جگہ شفقت پڑھ لیتے، شفقت غلط تلفظ ہے. بڑوں سے چھوٹوں سے محبت اور شفقت کریں. ہمیشہ سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں. کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو دیکھنے جائیں، جس کو اعادت کہتے ہیں. کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والوں اور رشتہ داروں سے تسلی اور دلاسے دینے کے لیے جائیں. اس کو تعزیت کہتے ہیں. دل میں کینہ نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، کسی کی غیبت نہ کریں. دوسروں کے ساتھ وہی خیر خواہی کا معاملہ اور سوچ کر رکھیں جو اپنے لیے رکھتے ہیں. کسی کا برا نہ چاہیں، حلال کمائیں، حلال اور حرام سے بچیں، زبان سے بڑی باتیں نکالیں. کسی سے کچھ وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں. کسی کا مال چھین کر لینا یا ہتھیا لینا یا چوری کرنا یا کسی کا حق مارنا بڑے گناہ ہیں اور پاپ کے کام ہیں. اسی طرح شراب، جوا، سٹا، جو بھی ایسی چیزیں ہیں وہ سب اسلام میں منع بتائے ہیں، ناجائز بتایا ہے، حرام بتایا ہے. پھر آخر میں بتائیں اس کو، گویا کہ اسلام سراسر اچھائیوں کی تعلیم دیتا ہے، اچھی باتوں کی شکشا دیتا ہے، دنیا آخرت کی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے. اسلام ہی تمام لوگوں کی نجات کا ایک واحد اور سیدھا راستہ ہے، اور وہی راستہ لوگوں کے پیدا کرنے والے اللہ سے تک پہنچاتا ہے. ہم زندگی گزارنے کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان پریشان کیوں ہیں اور دوسرے لوگ پریشان کیوں نہیں رہتے. بھئی ہم جو ہے ایک سسٹم کے تحت، ہمیں ایک سسٹم کے تحت رکھنا ہے، ہمیں آزاد نہیں ہونا ہے. ہمیں بتایا گیا ہر چیز کیسے کرنا ہے. جس راستے پر چاہیں ہم نہیں چل سکتے، جو چاہیں ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر ہماری چاہت صحیح نہیں. ہر ہمارا وہ راستہ جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں وہ اللہ تک پہنچنے والا نہیں ہے اور اللہ تک پہنچانے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تک پہنچانے والا صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے اسلام. جو شخص بھی اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اسے کامیابی نہیں مل سکتی، اسے ہمیشہ نقصان ہی اٹھانا پڑے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میرے نزدیک اسلام ہی پسندیدہ اور مقبول دین اور دھرم ہے. اس کے علاوہ کوئی دھرم اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی اور دین کے ساتھ اللہ کے سامنے پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نجات کے فیصلے نہیں فرمائے. عبادات سے متعلق نماز ہے، اور نماز کے سلسلے میں 40 حدیثوں میں ایک حدیث پڑھی تھی، مفتاح الجنتی الصلاۃ، کہ نماز جنت کی کنجی ہے، چابی الصلاۃ مفتاح الجنہ. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. نماز ایک اہم حصہ ہے دین کا. ایک حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان نماز چھوڑ دینا کا ہی فرق. لہذا ہمیں نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ یا بندی اہتمام سے نماز دنیا کی زندگی میں ادا کرے گا تو وہ نماز قیامت کے دن اس کے واسطے ایک نور اور روشنی ہوگی، جس سے وہ قیامت کی اندھیریوں میں اس کو روشنی ملے گی. اور اسی طریقے سے اس کے ایمان والے ہونے کا پروف ہوگی اور اللہ کے فرما بردار بندی ہونے کی نشانی اور دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. اور اس کے برخلاف جو اپنی دنیا کی زندگی میں جو ایمان والا نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرے گا تو وہ اس کے واسطے نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی،
اور نہ ہی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ وہ بدبخت قیامت میں قارون، فرعون، حامان، ان جیسے بڑے بڑے پاپیوں کے ساتھ دوزخ میں ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اور اور جو چھوٹ چکی ہے، اگر کبھی کسی سخت مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گئی نمازیں، یا نماز اتنا علم ہی نہیں تھا کہ نمازوں کو پڑھنا ضروری ہے اور نمازوں کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ معلوم ہی نہیں تھا، لیکن اب معلوم ہو گیا ہے، تو جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں مجبوری کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا بلا مجبوری کے جو نمازیں چھوٹ گئی، تو ان کو جلد سے جلد پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات خاص طور پہ سمجھ لیجئے گا، رمضانوں میں خاص طور پہ فیس بک پر، واٹس ایپ پہ ایک میسج وائرل ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت نماز پڑھی جائے اور اس میں یہ صورتیں پڑھی جائیں تو زندگی بھر کی تمام نمازوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائیں گی، یعنی زندگی بھر کی تمام نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیے گا، ایسا کوئی میسج کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل کنڈم ہے، رد کا من گھڑت ہے۔ شریعت میں ایسا کوئی طریقہ نہیں بنا کہ ہماری نمازیں قضا ہو جائے اور اس کے لیے ہم کوئی چھوٹا سا عمل کر لیں سب کی طرف سے ادا ہو جائے، نہیں ہوئی۔ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان کو تو پڑھنا ہی ہے۔ نمازوں کو قضا کر دینا بھی بڑا گناہ ہے بلا کسی مجبوری کے، اور اگر مجبوری ہے اور قضا ہو گئی تو گناہ نہیں ہے، لیکن ان کو قضا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں قضا نماز اور دعا سے متعلق بات کروں گا۔ یہ تو کلاس آپ کی پوری ہو گئی، آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ کلاس مکمل پوری ہو گئی ہے۔ اگر پوچھیں گے تو آپ کا سوال مکمل ہو بھی نہیں پائے گا، اس لیے ابھی لنک بھیجتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کچھ پوچھ